بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 8۔ سراج کو اس نے پہلی مرتبہ شلوار قمیض میں دیکھا تھا جو اس پر بہت سج رہی تھی۔ اوپر سے اس کی کالی چمکتی آنکھیں اور پیشانی پہ بکھرے گیلے گیلے سیاہ گنے کالے بال اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ مگر اگلے ہی پل سدرا کو اس کا وہ بھیانک چہرہ یاد آ گیا تو جلدی سے کمبل منہ تک اوڑھے لیٹ گئی۔ سراج بھی اپنے بیڈ پر جا لیٹا تھا۔ سدرا کو تو یقین ہی نہ ہو رہا تھا کہ جس انسان کے ساتھ وہ اتنے دنوں سے ایک ہی چھت تلے رہ رہی تھی وہ ایک آدم خور ہے۔ وہ ساری رات اس خوف میں گزاری اور سو نہ سکی جبکہ سراج سکون سے سو چکا تھا۔ اگلے دن سدرا کی آنکھ دوپہر 10 بجے کھلی۔ اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو چکی تھی۔ سراج آفس چلا گیا تھا۔ جبکہ سدرا اٹھی تو اس کو اپنا جسم بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ سب کچھ نظر انداز کرتی وضو کرنے چلی گئی اور پھر اپنی قضا نماز ادا کرنے لگی۔ نماز پڑھ چکی تو جائے نماز ایک طرف رکھتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کو تیز بخار تھا اور یہ سب رات کے ہوئے واقعے کی وجہ سے تھا۔ سدرا لاؤنج میں آ کر بیٹھی تھی کہ رضیہ اس کے پاس آ گئی۔ میڈم آپ کے لیے ناشتہ لے آؤں؟ نہیں مجھے بھوک نہیں، اور جب چاہیے ہوگا تو میں خود لے لوں گی، سدرا بولی۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجنے لگی اور کچھ ہی دیر میں جواد اندر آتا دکھائی دیا۔ السلام علیکم، جواد نے سدرا کو سلام کیا۔ جی وعلیکم السلام، آئیں بیٹھیں آپ۔ سدرا مشکل سے اٹھی اور جواد کو بیٹھنے کے لیے بولا۔ کیسی ہیں آپ؟ کیا بات ہے، چہرے سے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ جواد اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ بس ذرا بخار ہے۔ اچھا، آپ کے ہسبینڈ دکھائی نہیں دے رہے؟ جی وہ آفس چلے گئے ہیں، کوئی کام تھا آپ کو ان سے؟ سدرا بولی۔ کام تو بہت امپورٹنٹ پڑ چکا ہے مجھے ان سے۔ پھر آپ آرام کریں، میں چلتا ہوں۔ یہ بولتا وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سدرا کا دل رات سے ہی بے حد بے چین تھا۔ سراج کے بارے میں اس پر جو انکشاف ہوا تھا وہ برداشت کرنا اب اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کسی سے اپنا حال دل کہنا چاہتی تھی، مگر کہتی بھی تو کس سے؟ لیکن جواد کو دیکھ کر سدرا کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا کہ یہ تو سراج کے دوست ہیں، تو شاید یہ بھی سب جانتے ہوں سراج کے بارے میں۔ یہ خیال آتے ہی سدرا نے جواد کو پکارا، سنیں؟ جس پر جواد نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو جواد خود ہی بول پڑا۔ جی کہیے، کیا کہنا ہے آپ نے؟ نہیں کچھ نہیں، سدرا نے اپنا ارادہ بدلا۔ مگر جواد کا ماتھا ٹھنک چکا تھا۔ وہ سدرا کا چہرہ دیکھ کر اس کے اندر چلتی کیفیت کو کافی حد تک سمجھ گیا تھا۔ آخر تو پولیس والا تھا، جو بھی بات ہے بول دیں۔ وہ بے حد نرمی سے بولا تھا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ سدرا کو اس سے بہت اپنائیت سی محسوس ہوئی، اور سدرا نے ایک پل بھی سوچے سمجھے بنا رات جو کچھ بھی اس نے دیکھا سب کچھ جواد کے گوش گزار کر دیا۔ جواد ساری بات خاموشی سے سنتا رہا۔ جب وہ کہہ چکی تو گویا ہوا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ ریلیکس ہو جائیں اور یہ لیں پانی پئیں۔ جواد نے پاس پڑی میز سے پانی کا گلاس اٹھا کر سدرا کی طرف بڑھایا، جس کو سدرا نے اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سدرا۔ تو سدرا میری بات سنیں، یہ جو کچھ بھی آپ نے مجھے بتایا ہے یہ سب کچھ تو میں پہلے سے ہی جانتا ہوں۔ میں سراج کا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پولیس افسر بھی ہوں، اور ایک گنہگار کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنا میرا سب سے اولین فرض ہے۔ مگر سراج بہت شاطر کھلاڑی ہے، وہ بڑی ہی ہوشیاری سے سارے ثبوت مٹا ڈالتا ہے۔ اس کو پکڑنے کے لیے مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی۔ آپ میری مدد کریں گی نا، ایک قاتل کو اس کے کیے کی سزا دلانے میں؟ اور یقین کریں اسی میں سراج کی بھی بھلائی ہے۔ جواد کی بات پر سدرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں آپ کے ہسبینڈ ہیں، بٹ یو آر اے بریو گرل۔
آپ کو سیلفش ہو کر نہیں سوچنا۔ اپنی بھوک مٹانے کو نہ جانے کتنے بے گناہوں کی جان لے چکا ہے وہ درندہ۔ جواد خلا میں گھورتے ہوئے اس کے آخری الفاظ میں سراج کے لیے بے انتہا نفرت موجود تھی۔ بتائیں دیں گی نا آپ میرا ساتھ ان معصوم لوگوں کو انصاف دلانے میں؟ بولیں سدرا، یہ وقت سوچنے کا نہیں، یہ وقت صحیح اور غلط کے بیچ فیصلہ کرنے کا ہے۔ یہ حق کی لڑائی لڑنے کا ذمہ خدا نے آپ پر بھی ڈالا ہے۔ آپ کو برائی کے خلاف لڑنا ہی ہوگا۔ تو بولے کریں گی نا آپ؟ وہ جوش سے بولا۔ جی۔ سدرا نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے حامی بھر لی تھی۔ ویری گڈ، آپ سچ میں ایک بہت بہادر لڑکی ہیں۔ وہ سدرا کو سراہتے ہوئے بولا تھا، آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس جب بھی آپ اس کو دوبارہ یوں کسی کا قتل کرتے دیکھیں تو چھپ کے اس کی ویڈیو بنانی ہے اور کچھ تصاویر اتارنی ہیں۔ اور یاد رہے یہ کام بہت احتیاط سے کرنا ہوگا، کیونکہ وہ بہت چالاک ہے، بہت زیادہ۔ اگر اس نے غلطی سے بھی آپ کو دیکھ لیا تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ سدرا کو منصوبہ سمجھاتے ہوئے پر امید لہجے میں بولا۔ جب کہ سدرا سر جھکائے بولی۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ آخر کار اس نے سراج سے محبت کی تھی اور یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے آسان نہ تھا، مگر وہ ایسا نہ کرتی تو کئی بے گناہ مارے جانے تھے۔ تبھی سدرا کو یہ کرنا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، بیسٹ آف لک۔ یہ بولتا جواد وہاں سے چل دیا، مگر سدرا کی طبیعت مزید بگڑ چکی تھی۔ جواد اور سدرا کے منصوبے کو بنائے آج پورے 12 دن گزر چکے تھے۔ سدرا روز سراج پر نظر رکھتی، مگر اس نے اس دن کے بعد ایسی کوئی حرکت دوبارہ نہ کی تھی۔ وہ اپنے بستر پر سوتا اور وہیں سے صبح رات کا سویا اٹھتا، مگر آج پورے 12 دن گزر جانے کے بعد آخر وہ دن آ ہی گیا جس کو سدرا کا انتظار تھا۔ سراج رات کے آخری پہر میں اپنے بستر سے اٹھا اور الماری سے کالی جیکٹ نکال کر پہنی، پھر سرخ لینس لگاتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ سدرا جاگ رہی تھی مگر سونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ سراج کے جاتے ہی وہ بھی دھیرے سے اٹھی اور پھر اپنا موبائل فون اٹھاتی جو اس کو جواد نے اسی کام کے لیے دیا تھا۔ اس میں اپنا نمبر بھی سیو کر دیا تھا۔ باہر کو چل دی۔ سراج تہہ خانے کی طرف بڑھ گیا اور اسی دن والا تماشا آج بھی دہرایا گیا تھا۔ سدرا نے بڑی ہمت کے ساتھ سارے مناظر کو اپنے موبائل فون کی مدد سے قید کر لیا۔ اس وقت وہ سراج کو اپنے محبوب شوہر کی نہیں بلکہ صرف ایک قاتل اور وحشی آدم خور کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اب سراج اس بندے کی لاش کے ٹکڑوں کو ایک بوری میں بند کرتا تہہ خانے سے باہر آنے لگا تو سدرا چھپ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، کسی بھی وقت سراج کی نظر اس پر پڑ سکتی تھی، اور سراج کی نظر اس پر پڑنا مطلب اس کی موت۔ اب وہ گراج کی طرف بڑھتا تھا اور کچھ ہی دیر میں اپنی بگاٹی دنیا کی سب سے تیز ترین سپورٹس کار میں بیٹھتا گھر سے نکل گیا۔ لازمی سی بات ہے وہ لاش کو ٹھکانے لگانے گیا تھا۔ سدرا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ جلدی سے کمرے میں آئی اور جواد کو کال کر کے اس کی ساری بات سے آگاہ کر دیا۔ جواد یہ خبر سن کر خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ آخر کار وہ اتنے بڑے مجرم کو پکڑنے میں کامیاب ہونے والا تھا۔ جواد نے سدرا سے کہا کہ وہ ثبوت لینے کل خود اس کے گھر آئے گا۔ فون پر ایسی ویڈیوز اور تصاویر لینا اس نے مناسب نہ سمجھا تھا۔ جواد آج پورے 4 دن بعد آیا تھا۔ دراصل اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس وجہ سے وہ نہ آ سکا تھا، مگر آج وہ آ گیا تھا۔ سدرا نے اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ بولا۔ بس ٹھیک ہوں، سدرا نے بد دلی سے جواب دیا، کیونکہ سراج کے ساتھ وہ جو کرنے جا رہی تھی اس بات کو لے کر وہ بہت بے چین تھی۔ پچھلی 4 راتوں سے وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ ثبوت آپ نے اچھے سے محفوظ کیا ہے نا؟ جی۔ اچھا تو دکھائیں مجھے، وہ بولا، مگر سدرا خاموشی سے بیٹھی رہی۔
اس کا دل سراج کو لے کر بہت اداس ہو رہا تھا۔ آخر کار اس کتے کے خلاف ثبوت ہاتھ لگ ہی گیا۔ اب اس کو پھانسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جواد فاتحانہ انداز سے بولا، جبکہ سدرا کے لیے یہ سب کچھ سننا محال ہو گیا۔ ایک تو سراج کی موت، دوسرا جواد کے منہ سے سراج کے لیے گالی۔ سدرا کو بہت برا لگا تھا۔ سدرا غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس، اور نہ ہی میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں۔ آپ جا سکتے ہیں، وہ سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولی اور وہاں سے چل دی۔ جبکہ جواد اس اچانک رد عمل پر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کا تو بنا بنایا پلان چوپٹ ہو گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ سدرا اپنے بیڈ روم کی دیوار پر لگی سراج کی بڑی سی تصویر کے سامنے کھڑی تھی اور آنسو اس کی خوبصورت آنکھوں سے رواں تھے۔ نہیں سراج، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ آپ بھلے دنیا کی نظروں میں اتنے ہی غلط کیوں نہ ہوں، مگر نہ جانے کیوں میرے دل نے ہمیشہ یہی گواہی دی ہے کہ آپ غلط نہیں، اور دل کبھی بھی جھوٹ نہیں کہتا۔ جانتی ہوں، میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کو انسانی گوشت کھاتے، انسانی خون پیتے۔ میں نہیں جانتی آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں اور کیوں، مگر میں نے آپ سے محبت کی ہے، بہت محبت کی ہے سراج۔ میں کیسے اپنے ہاتھوں سے آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھوا دیتی۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ جاری ہے۔